بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المنافقون۔ اس سورہ مبارکہ میں 11 آیات اور 2 رکوع ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے۔ شان نزول سورۃ المنافقون۔ یہ سورہ مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ پہلی آیت کی ابتدا میں المنافقون کا لفظ ہے، نیز اس صورت میں منافقین کے احوال ہی بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس کا نام المنافقون رکھا گیا ہے۔ فتنہ نفاق کے تناظر میں اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ مضامین سورۃ المنافقون۔ اس سورہ مبارکہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو کہتے کہ ہم اللہ کی توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر گواہی دیتے ہیں، اور جب آپس میں بیٹھتے تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ ہم تو ان پر ہنسی کرتے ہیں، اور اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بنی مستلق کا قبیلہ ساحل سمندر کے قریب آباد تھا۔ غزوہ بنی مستلق سے فتح حاصل کر کے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر ہی ٹھہرے تاکہ تازہ دم ہو جائے کہ ایک واقعے پر انصار و مہاجرین ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ قریب تھا کہ آپس میں جنگ چھڑ جاتی اور بنی مستلق پر جو فتح حاصل ہوئی تھی وہ شکست میں تبدیل ہو جاتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ تم نے جاہلیت کے نعرے لگانے کیسے شروع کر دیے ہیں؟ اسلام قبول کرنے کے بعد جاہلیت کی پکار بڑی بری بات ہے، یہ بڑی گندی چیز ہے۔ انصار نے یا معاشر الانصار یعنی اے انصار مدد کو پہنچو، اور مہاجرین نے اے مہاجرین مدد کو پہنچو کا نعرہ بلند کیا تھا، جس پر غصہ ہو کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ فرما کر غصے کا اظہار کیا تھا۔ یہ سب دراصل منافقین کی کارستانی تھی، جو کہ ایک چھوٹے سے واقعے کو اتنا بڑھاوا دے کر انہوں نے کر دی تھی کہ اس صورت کا وجہ نزول ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مداخلت پر معاملہ ٹھنڈا اور سرد ہو گیا تو یہ منافقین اپنے سردار رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچے اور اس پر برس پڑے کہ تو نے ساتھ نہ دیا ورنہ ان بھیک منگوں کا کچومر نکال دیتے۔ اس نے ان منافقین پر غصہ کرتے ہوئے کہا، تم نے ہی ان لوگوں کو اپنے ہاں پناہ دی، ان مہاجروں کو آنکھوں پر بٹھایا، اب مزہ چکھو۔ لہٰذا اب اگر تم ان لوگوں کو اپنا بچا کچھا دینا بند کر دو تو 2 دن میں ان کے دماغ درست ہو جائیں گے اور بھوک سے تنگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ جائیں گے۔ پھر عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے کہا کہ مجھے مدینے واپس جانے دو، پھر تم تماشا دیکھنا، اگر ہم مدینے واپس پہنچ گئے تو عزت والا باخدا ذلیل کو نکال دے گا، نعوذ باللہ۔ عزت والا سے خود کو اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب اشارہ کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں تھے، تڑک کر بولے، تو ذلیل و مبغوض ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے عزتیں بخشی اور اہل ایمان ان سے والہانہ محبت کرتے ہیں۔ منافق عبداللہ بن ابی بولا کہ میں مذاق کر رہا تھا،
مگر زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت مرحمت فرمائے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوچ کا حکم فرما دیا اور مدینے پہنچنے تک سب کو عبداللہ بن ابی منافق کے گستاخانہ الفاظ کا علم ہو گیا اور سب سخت غصے میں تھے۔ جب یہ لشکر مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگا تو عبداللہ بن ابی منافق کا بیٹا تلوار لے کر اس کے راستے میں کھڑے ہو گئے کہ اے باپ، تم نے بولا تھا کہ مدینے پہنچ کر عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا، اب تمہیں معلوم ہو جائے گا عزت والا کون اور ذلت والا کون ہے، اور اسے مدینے میں داخل نہ ہونے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بیٹے کو فرمایا کہ انہیں اندر جانے دو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اگر تم اس وقت قتل کر دیتے تو حالات کچھ اور ہوتے۔ مختصر خلاصہ سورۃ المنافقون۔ جب منافق تمہارے پاس حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں، اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا تو اللہ کی راہ سے روکا۔ بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ زبان سے ایمان لائے پھر دل سے کافر ہوئے، یہ تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، تو اب وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ پھر آگے کی آیتوں میں منافقین کے بارے میں کہ وہ کس طرح مکاریاں کرتے ہیں وہ ظاہر کیا۔ اللہ منافقوں کو بخشنے والا نہیں۔ پھر اہل ایمان کو تاکید، اے ایمان والوں، تمہارے مال، تمہاری اولاد اور کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہیں دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے گا۔ اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔